آج ہم دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ ایک ایسی چیز جو آج کل ہر کسی کے دماغ میں ہے، مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی۔ جی بالکل۔ خاص طور پر ہم اس پہلو پر غور کریں گے کہ ایک اچھا اے آئی ایجنٹ جیسے کہ چیٹ جی پی ٹی آخر بنتا کیسے ہے۔ اور ہمارے پاس جو مواد ہے، ظہیر احمد میر کی کتاب دی آرٹ اینڈ میتھڈ آف اے آئی ایجنٹ ڈیزائن سے وہ ایک مکمل بلو پرنٹ پیش کرتا ہے۔ بالکل، اور یہ بلو پرنٹ اس لیے اہم ہے کیونکہ ہم سب اے آئی سے روزانہ بات کرتے ہیں، لیکن یہ ایک بلیک باکس جیسا لگتا ہے۔ صحیح کہا، یہ کرتا کیا ہے، کیسے کرتا ہے، اور کبھی کبھی عجیب و غریب جوابات کیوں دیتا ہے۔ ہاں، یہ مواد اسی بلیک باکس کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ صرف کوڈرز کے لیے نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اے آئی کو بہتر طریقے سے سمجھنا اور استعمال کرنا چاہتا ہے۔ صحیح کہا۔ کتاب کا جو مرکزی خیال مجھے سب سے دلچسپ لگا وہ یہ ہے کہ ایک مؤثر اے آئی ایجنٹ بنانا صرف سائنس نہیں بلکہ ایک فن بھی ہے۔ جی یہ آرٹ اور میتھڈ یعنی فن اور طریقہ کار دونوں کا کھیل ہے۔ تو آج ہم اسی گتھی کو سلجھائیں گے کہ کیسے ایک طاقتور لیکن غیر متوقع اے آئی کو ایک قابل اعتماد اور مستقل مزاج اسسٹنٹ میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ یہ بالکل صحیح نکتہ ہے۔ اے آئی کی طاقت ہی اس کی سب سے بڑی کمزوری بن سکتی ہے، اس کی بے لگام تخلیقی صلاحیت۔ ہاں، کہہ سکتے ہیں۔ یہ بلو پرنٹ اسی بے لگام گھوڑے کو لگام لگانے کا طریقہ ہے۔ اچھا، تو آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ فن اس کے مقصد کی وضاحت میں ہے۔ یہ سننے میں تو بہت آسان لگتا ہے، لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا یہ صرف یہ کہنا ہے کہ تم ایک اسسٹنٹ ہو؟ یہاں دلچسپ بات یہی ہے کہ یہ سادہ لگنے والی چیز سب سے مشکل ہے۔ مقصد کی وضاحت ہی وہ تخلیقی چنگاری ہے۔ یہ صرف یہ بتانا نہیں کہ اے آئی کیا ہے، بلکہ یہ سوچنا ہے کہ وہ کس کے لیے ہے، اس کی شخصیت کیسی ہوگی، اس کا لہجہ کیسا ہوگا؟ ہاں وہ کس لہجے میں بات کرے گا، اور سب سے اہم اس کی حدیں کیا ہوں گی۔ یہ فن والا حصہ ہے۔ اور میتھڈ؟ ٹھوس تکنیکی اقدامات ہیں، جیسے پرومپٹس کا ڈھانچہ، ٹولز کا انتخاب اور حفاظتی اصول۔ ایک کے بغیر دوسرا ادھورا ہے۔ تو گویا پہلا قدم اس بے نام اے آئی کو ایک شناخت دینا ہے۔ کتاب میں پاک فائلر اے آئی کی مثال دی گئی ہے جو ایک ٹیکسٹ اسسٹنٹ ہے۔ یہ تو بہت ہی مخصوص شناخت ہے۔ جی کوئی اسے عام مددگار بھی تو بنا سکتا تھا۔ اتنی تخصیص کیوں ضروری ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ یہ تخصیص ہی افراتفری کو روکنے کا پہلا قدم ہے۔ اگر آپ ایک اے آئی کو کہتے ہیں کہ تم بس مددگار ہو تو اس کے پاس کوئی لنگر نہیں ہوتا، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ تم پاک فائلر اے آئی ہو، ایک پروفیشنل ٹیکس اسسٹنٹ جو پاکستان کے ٹیکس دہنداروں سے نرمی اور پیشہ ورانہ لہجے میں بات کرتا ہے، اور صرف ٹیکس قوانین پر معلومات فراہم کرتا ہے، مالی مشورہ ہرگز نہیں دیتا۔ بالکل، تو آپ نے اسے ایک کردار، ایک سامعین، ایک لہجہ اور ایک واضح حد دے دی ہے۔ اور میں سوچ رہا ہوں کہ یہ صرف اے آئی کو کنٹرول کرنے کے لیے نہیں بلکہ قانونی طور پر بھی ایک ڈھال ہے۔ ہاں بالکل۔ اگر آپ نے پہلے ہی واضح کر دیا ہے کہ یہ مالی مشورہ نہیں دے گا تو کوئی بعد میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اے آئی کی وجہ سے اسے نقصان ہوا۔ بالکل، یہ ذمہ داری کی حدود طے کرتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی اداکار کو سٹیج پر بھیجنے سے پہلے بتاتی ہیں کہ تمہارا کردار ایک بادشاہ کا ہے، تم رعایا سے بات کر رہے ہو اور تمہیں صرف شاہی آداب کے مطابق ہی بولنا ہے۔ صحیح۔ بغیر اس ہدایت کے وہ سٹیج پر جا کر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ شناختی اے آئی کے رویے کی بنیاد بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے اے آئی کو اس کا کردار دے دیا، ایک نوکری دے دی، لیکن اب اسے یہ کیسے پتا چلے گا کہ اس نوکری کے اصول کیا ہیں؟ اس کا ایمپلائی ہینڈ بک کہاں ہے؟ ہاں یہاں پر سسٹم پرومپٹ کا ذکر آتا ہے، اور کتاب کہتی ہے کہ یہ کوئی عام پیراگراف نہیں بلکہ ایک باقاعدہ آئین جیسا ہونا چاہیے۔ یہ آئین کیسا دکھتا ہے؟ یہ واقعی اس کے آئین کی طرح ہے۔ کتاب اس کے 6 اہم حصے بتاتی ہے۔ پہلا ہے کردار اور مقصد، جو ہم نے ابھی بات کی۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے ذمہ داریاں اور حدود، یعنی تم کیا کرو گے اور کیا بالکل نہیں کرو گے۔ تیسرا استعمال کے قابل ٹولز، مثلاً کیا یہ کیلکولیٹر استعمال کر سکتا ہے، انٹرنیٹ پر کچھ تلاش کر سکتا ہے، یا کوئی فائل بنا سکتا ہے۔ ایک منٹ، ٹولز کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہم اسے ایک طرح سے اضافی صلاحیتیں دے رہے ہیں؟ بالکل، آپ ایک ٹیکس اسسٹنٹ کو یہ صلاحیت دے سکتی ہیں
کہ وہ تازہ ترین ٹیکس ریٹ چارٹ دیکھنے کے لیے ایک مخصوص ویب سائٹ تک رسائی حاصل کرے۔ اچھا، یہ تو اسے زیادہ کارآمد بناتا ہے۔ جی ہاں۔ پھر چوتھا حصہ ہے آؤٹ پٹ فارمیٹ کے قواعد، یعنی جواب کس شکل میں ہوگا۔ پانچواں حفاظتی تقاضے، جیسے کہ ذاتی معلومات نہ مانگنا۔ اور آخر میں انداز اور لہجہ، یعنی دوستانہ، پیشہ ورانہ یا مزاحیہ۔ تو یہ 6 نکات مل کر اس کی پوری شخصیت اور رویے کو قابو کرتے ہیں۔ جی۔ تو یہ سب کچھ پہلے سے طے کر دینا، کیا یہ اے آئی کی ذہانت کو ختم نہیں کر دیتا؟ ایسا نہیں لگتا کہ ہم اسے ایک بہت سخت اسکرپٹ دے رہے ہیں اور اس کی اپنی سوچنے کی صلاحیت کو محدود کر رہے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ ہم اس کی ذہانت کو ختم نہیں کر رہے، ہم اسے سمت دے رہے ہیں۔ ایک ذہین انسان بھی اگر بغیر کسی مقصد یا اصول کے کام کرے تو اس کی ذہانت ضائع ہو سکتی ہے۔ یہ اصول اس کی ذہانت کو ایک محفوظ اور مفید دائرے میں رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر؟ مثال کے طور پر ایک میڈیکل اے آئی کو یہ بتانا کہ وہ تشخیص نہیں کر سکتا، صرف معلومات دے سکتا ہے، اس کی ذہانت پر قدغن نہیں بلکہ مریض کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ ہم نے اسے ایک شناخت دی، ایک رول بک بھی دے دی، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بہترین اصولوں کے باوجود اے آئی کبھی کبھی بس باتیں بنانا شروع کر دیتے۔ ہاں بالکل، جسے ہیلوسینیشن کہتے ہیں۔ کتاب اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے کیا کہتی ہے؟ ہاں، ہیلوسینیشن شاید اے آئی کی سب سے بڑی اور خطرناک کمزوری ہے۔ جب اسے جواب نہیں معلوم ہوتا تو وہ خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے خود سے کچھ گھڑ لیتا ہے۔ جی۔ اس کا حل کتاب میں جیسون سکیماز کے استعمال سے بتایا گیا ہے۔ جیسون سکیماز، یہ تھوڑا تکنیکی لگتا ہے، اسے آسان الفاظ میں کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ اسے یوں سمجھیں کہ آپ اے آئی سے بات چیت کرنے کے بجائے اسے ایک فارم بھرنے کو دے رہی ہیں۔ ایک فارم؟ جی، آپ اس سے یہ نہیں کہہ رہے کہ اس رپورٹ کا خلاصہ لکھو، بلکہ آپ اسے ایک ایسا ٹیمپلیٹ دے رہے ہیں جس میں پہلے سے کھانے بنے ہوئے ہیں، ایک کھانا خلاصہ کے لیے، ایک اہم مسائل کی فہرست کے لیے اور ایک اگلے قدم کے لیے۔ اوہ، تو یہ ایسا ہے جیسے ہم اے آئی کو میڈ لبس کا گیم کھیلنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ ہاں۔ وہ صرف ان خالی جگہوں کو پر کر سکتا ہے جو ہم نے دی ہیں۔ یہاں ایک اسما آئے گا، یہاں ایک فعل۔ وہ اپنی مرضی سے پوری کہانی نہیں لکھ سکتا۔ کیا بہترین مثال دی ہے، بالکل یہی بات ہے۔ کتاب میں جو مثال ہے وہ یہی میڈ لبس کا ٹیمپلیٹ ہے۔ اچھا، اے آئی کو لازمی طور پر اسی فارمیٹ میں جواب دینا ہے، وہ اس سے باہر نہیں جا سکتا۔ اگر اسے ڈیٹا میں کوئی مسئلہ نہیں ملتا تو وہ اس خانے کو خالی چھوڑ دے گا، بجائے اس کے کہ وہ کوئی مسئلہ ایجاد کر لے۔ تو یہ ہیلوسینیشن کو تقریباً ختم کر دیتا ہے۔ جی بالکل۔ اور مواد کہتا ہے کہ یہ صرف ٹیکسٹ کے لیے نہیں ہے، یہ تصاویر، پی ڈی ایف، یہاں تک کہ کوڈ سے بنی فائلوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ جی ہاں، اور یہی چیز اسے ایک عام چیٹ باٹ سے بڑھ کر ایک طاقتور ٹول بناتی ہے۔ کیسے؟ آپ اسے ایک 200 صفحات کی پی ڈی ایف رپورٹ دے کر کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جیسن خلاصہ بناؤ، یا ایک ٹیبل بناؤ، یا اس کی بنیاد پر ایک نئی پاور پوائنٹ سلائیڈ تیار کرو۔ یہ ساخت ہی اسے قابل اعتماد بناتی ہے۔ یہ ایک ایسے ملازم کی طرح ہے جسے آپ نے ایک فارم دیا ہے اور کہا ہے کہ تمام معلومات اسی میں بھرنی ہے، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی۔ بالکل، اس سے غلطی کا امکان نہ ہونے کے برابر رہ جاتا ہے۔ یہ سب کنٹرول کے بارے میں ہے، لیکن کیا ہوتا ہے جب ہدایات میں تصادم ہو؟ مثال کے طور پر سسٹم کہتا ہے مالی مشورہ مت دو، لیکن میں یعنی صارف بڑی چالاکی سے سوال پوچھتا ہوں اور اس سے مشورہ لینے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس جنگ میں کون جیتے گا؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں سب سے اہم تصور آتا ہے، جسے کتاب ہدایت کا درجہ بندی نظام یا حکم ماننے کی ترتیب کہتی ہے۔ یہ ایک واضح چین آف کمانڈ ہے۔ اچھا، تو اس کی ترتیب کیا ہے؟ سب سے اوپر کون ہے؟ سب سے اوپر سب سے طاقتور ہیں سسٹم ہدایات، یعنی وہ آئین جو اس کے بنانے والے نے لکھا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتی ہیں ڈیولپر ہدایات، جو شاید بعد میں شامل کی گئی ہوں۔ تیسرے نمبر پر ہیں صارف کی ہدایات، یعنی وہ جو ہم اور آپ اس سے پوچھتے ہیں۔ اور اس کے بعد میموری کے قواعد، یعنی پچھلی گفتگو سے سیکھی باتیں، اور سب سے آخر میں سب سے کمزور ٹول کے آؤٹ پٹس، جیسے انٹرنیٹ سے ملی معلومات ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سسٹم کی ہدایت ہمیشہ صارف کی ہدایت پر غالب آئے گی۔ آئیے پاک فائلر اے آئی کی مثال پر واپس چلتے ہیں۔ جی، میں اس سے پوچھتا ہوں، میرا ایک دوست ہے جسے ٹیکس کا ایک مسئلہ ہے، لیکن وہ اس کی وجہ سے بہت پریشان ہے اور اسے لگتا ہے کہ اس کی صحت خراب ہو رہی ہے۔ آپ اسے کیا مشورہ دیں گے؟ یہاں میں نے ٹیکس کے سوال میں صحت کا مشورہ چھپا دیا ہے۔
اب AI کیا کرے گا؟ یہ ایک بہترین مثال ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ اے آئی سوچتا کیسے ہے۔ اے آئی آپ کی درخواست کو دیکھے گا جو کہ صارف کی ہدایت ہے، جی، لیکن اس پر عمل کرنے سے پہلے سب سے اوپر والی سسٹم ہدایت، تم صرف ایک ٹیکس اسسٹنٹ ہو اور کوئی دوسرا مشورہ نہیں دے سکتے، ایک ہارڈ کوڈڈ ویٹو کی طرح کام کرے گی۔ ویٹو کی طرح؟ جی، اے آئی یہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، وہ بنیادی طور پر آپ کی درخواست کے طبی حصے کو ایک درست حکم کے طور پر دیکھنے سے قاصر ہوگا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک کیلکولیٹر کسی نظم کو سمجھنے سے قاصر ہو، وہ اس کے لیے بنا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک حفاظتی جال ہے جو صارف کی چالاکی کو ناکام بنا دیتا ہے۔ وہ صرف انکار نہیں کرتا، وہ اس کام کے لیے اندھا ہو جاتا ہے۔ بالکل، یہ حتمی حفاظتی جال ہے۔ اس کے بغیر اے آئی ایجنٹس کو آسانی سے جیل بریک کیا جا سکتا ہے، یعنی ان سے وہ کام کروائے جا سکتے ہیں جن کے لیے وہ نہیں بنائے گئے، اور یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ درجہ بندی اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ اے آئی اپنے بنیادی مقصد سے کبھی نہ بھٹکے، چاہے صارف کتنی ہی کوشش کر لے۔ تو اگر ہم پوری بات کا خلاصہ کریں تو ظاہر احمد میر کی کتاب کا یہ بلو پرنٹ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک قابل اعتماد اے آئی ایجنٹ بنانا کوئی جادو نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ یہ ایک بہت سوچا سمجھا منظم عمل ہے۔ ہم نے ایک افراتفری والے بلیک باکس سے شروعات کی، اسے ایک شناخت اور مقصد دیا، پھر اسے اصولوں کی ایک کتاب دی، اس کے جوابات کو ایک سخت فارمیٹ میں باندھا، اور آخر میں حکم کی ایک ایسی ترتیب قائم کی جسے توڑا نہیں جا سکتا۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا۔ یہ پوری گفتگو کو اے آئی کیا کیا کر سکتا ہے سے ہٹا کر ہم اے آئی سے وہ کام کیسے کروائیں جو ہم چاہتے ہیں، محفوظ اور مستقل طور پر۔ صحیح۔ یہاں اصل نقطہ صرف یہ نہیں ہے کہ اے آئی کیسے بنایا جائے، بلکہ یہ ہے کہ ایک غیر انسانی ذہانت پر انسانی اقدار اور ترتیب کیسے مسلط کی جائے۔ یہ بلو پرنٹ دراصل ایک ڈیجیٹل ذہن کے لیے ایک نفسیاتی پروفائل اور ناقابل شکست قوانین کا مجموعہ ہے، جو ایک ممکنہ خطرے کو ایک قابل اعتماد اثاثے میں بدل دیتا ہے۔ فن ویژن میں ہے۔ لیکن طریقہ کار اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ وہ ویژن ہر بار قابل بھروسہ طریقے سے پورا ہو۔ اور یہ ہمیں سوچنے کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ نقطے پر چھوڑ جاتا ہے۔ اگر ایک اے آئی کا رویہ اس کے بنیادی سسٹم پرومپٹ سے شروع ہونے والی ہدایات کی اس سخت درجہ بندی سے اتنی مضبوطی سے طے ہوتا ہے، تو پھر حقیقی غیر متوقع تخلیقی صلاحیتوں کی گنجائش کہاں سے آتی ہے؟ کیا اصل تخلیقی صلاحیت صرف تبھی ممکن ہے جب کسی ایجنٹ کو ان اصولوں کو توڑنے یا نظر انداز کرنے کی اجازت ہو؟ اس کا انتخاب ہے۔ یہ سننے میں تو بہت سیدھی سی بات لگتی ہے، لیکن اس پر اتنا زور کیوں دیا گیا ہے؟ میرا مطلب ہے، ایک ہی ایجنٹ کو سارے ٹولز کیوں نہیں دے دیتے تاکہ وہ ہر کام کر سکے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، اس کی وجہ ہے فوکس اور کارکردگی۔ ہر ٹول ایک خاص کام کے لیے ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک قانونی ایجنٹ بنا رہے ہیں تو اس کا بنیادی کام قوانین اور پچھلے فیصلوں کو سمجھنا ہے۔ اس کے لیے اسے ویب سرچ اور فائل سرچ جیسے ٹولز کی ضرورت ہوگی تاکہ وہ متعلقہ دستاویزات اور آن لائن ڈیٹا بیسز کو کھنگال سکے۔ اسے تصویر بنانے والے ٹول کی کوئی ضرورت نہیں ہے نا؟ اچھا، تو یہ ایک ماہر انسان کی طرح ہے، مطلب ایک وکیل کو قانون کی کتابیں چاہیے، پینٹر کو برش۔ لیکن اگر ایک بزنس ایجنٹ ہو جو مارکیٹ کا تجزیہ کر رہا ہو تو اس کے ٹولز مختلف ہوں گے۔ بالکل۔ ایک بزنس ایجنٹ کو شاید ڈیٹا کا تجزیہ کرنے کے لیے پائتھون کوڈ چلانے کی صلاحیت چاہیے ہوگی، اور تازہ ترین مارکیٹ ٹرینڈز جاننے کے لیے ویب سرچ کی ضرورت ہوگی۔ اسی طرح ایک تخلیقی ایجنٹ کو شاید امیج جنریشن ٹول کی ضرورت ہو۔ ٹولز کا انتخاب ایجنٹ کی شناخت اور اس کے مقصد سے جڑا ہوتا ہے۔ سب کچھ دے دینے سے ایجنٹ کنفیوز ہو سکتا ہے اور غلط ٹول کا استعمال کر کے وسائل ضائع کر سکتا ہے۔ اور کتاب میں یہ بھی ذکر ہے کہ ٹولز کو صرف ضرورت پڑنے پر ہی استعمال کیا جانا چاہیے، یہ نہیں کہ ایجنٹ فارغ بیٹھا ویب براؤزنگ کر رہا ہو۔ جی، یہ کارکردگی کا اصول ہے۔ ایجنٹ کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ پہلے سوچے، منصوبہ بنائے اور پھر ٹول استعمال کرے، اور اگر کوئی ٹول ناکام ہو جائے، جیسے ویب سائٹ ڈاؤن ہو، تو اس کے پاس ایک بیک اپ پلان بھی ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ وہیں پھنس جائے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے ایجنٹ کو اس کے کام کے مطابق ہاتھ پاؤں
یعنی ٹولز دے دیے، لیکن ان ٹولز کو استعمال کرنے کے لیے ایک دماغ بھی تو چاہیے جو سوچے کہ کون سا ٹول کب اور کیسے استعمال کرنا ہے۔ کتاب اسے ریزننگ فلو یا سوچنے کا بہاؤ کہتی ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اس بلو پرنٹ کا دل ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جو ایک عام چیٹ باٹ اور ایک ذہین کارکن ایجنٹ میں فرق پیدا کرتا ہے۔ ایک چیٹ باٹ کا کام زبان کی بنیاد پر اگلا لفظ تخمین کرنا ہے، جبکہ یہ بلو پرنٹ ایجنٹ کو ایک ورک فلو یعنی کام کرنے کے طریقہ کار پر مجبور کرتا ہے۔ یہ اسے بے ترتیب سوچ سے بچاتا ہے اور ایک ماہر انسان کی طرح قدم بقدم مسئلے کو حل کرنے کا پابند بناتا ہے۔ یہ محض جواب دینا نہیں، یہ کام کرنا ہے۔ تو یہ 7 مراحل کا ایک پروسیس ہے۔ پہلا ہے درخواست کو سمجھنا۔ یہ تو سیدھا سادہ لگتا ہے۔ ہاں، لیکن یہ بہت گہرا ہے۔ سمجھنے کا مطلب صرف الفاظ کو پہچاننا نہیں، بلکہ صارف کے ارادے کو بھانپنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے، معلومات اکٹھی کرنا۔ کیا میرے پاس کام شروع کرنے کے لیے سب کچھ ہے؟ اگر نہیں، تو صارف سے مزید سوالات پوچھنا۔ تیسرا مرحلہ ہے ان پٹ کی تصدیق، یعنی اگر صارف نے کوئی فائل دی ہے تو کیا وہ قابل استعمال ہے؟ کہیں وہ خالی تو نہیں؟ یہ تو کسی بھی اچھے پروجیکٹ مینیجر کی طرح لگ رہا ہے۔ پہلے ریکوائرمنٹ سمجھو، پھر چیک کرو کہ سب کچھ موجود ہے، اس سے پہلے کہ کام شروع کیا جائے۔ بالکل یہی بات ہے۔ چوتھا مرحلہ ہے صحیح ٹول کا انتخاب کرنا۔ پانچواں ہے اس ٹول کو چلانا۔ چھٹا، جو بہت اہم ہے، وہ ہے نتائج کا تجزیہ۔ ٹول نے جو جواب دیا ہے، کیا وہ واقعی میرے کام کا ہے؟ کیا اس سے صارف کا مسئلہ حل ہو رہا ہے؟ اور آخری 7واں مرحلہ ہے ان تمام معلومات کو ملا کر ایک جامع اور حتمی جواب تیار کرنا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ وہ جو قانونی ایجنٹ والی مثال تھی، اس پر یہ فلو کیسے کام کرے گا؟ کہ اسے کون سے قوانین کی ضرورت ہے، یعنی دوسرا مرحلہ۔ اس کے بعد وہ ویب سرچ ٹول کا استعمال کر کے متعلقہ قوانین اور پچھلے کیسز یعنی پریسیڈنس تلاش کرے گا۔ یہ چوتھا اور پانچواں مرحلہ ہے۔ پھر وہ ان تمام معلومات کا تجزیہ کرے گا، چھٹا مرحلہ، اور آخر میں ان کی بنیاد پر دلائل کا ایک مسودہ تیار کر کے صارف کو دے گا، ساتواں مرحلہ۔ یہ ایک بے ترتیب جواب نہیں، بلکہ ایک منظم قانونی تجزیہ ہے۔ اچھا، تو یہ ایجنٹ کا دماغ اور اس کے ہاتھ پاؤں یعنی ٹولز تو بن گئے، لیکن جیسے ہی ہم اسے اتنی طاقت دیتے ہیں، میرے ذہن میں فوراً خطرے کی گھنٹی بجتی ہے۔ اگر اس طاقتور ایجنٹ نے کوئی غلطی کر دی تو کیا اس کو قابو میں رکھنے کا بھی کوئی طریقہ ہے، خاص طور پر جب یہ قانون، طب یا مالیات جیسے حساس معاملات میں کام کر رہا ہو؟ آپ نے بالکل صحیح نس پکڑی ہے۔ بلو پرنٹ کا دوسرا بڑا ستون یہی حفاظت اور انسانی نگرانی ہے۔ کتاب اس کے لیے ہیومن ان دا لوپ کے تصور پر بہت زور دیتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ خاص قسم کے کاموں میں اے آئی کو حتمی فیصلہ کرنے یا کوئی ناقابل واپسی ایکشن لینے سے پہلے ایک انسان سے اجازت لینی ہوگی۔ لیکن کیا یہ اے آئی کے پورے مقصد کو ہی کمزور نہیں کر دیتا؟ اگر ہر اہم قدم پر انسان کو ہی فیصلہ کرنا ہے تو پھر اس سارے آٹومیشن کا فائدہ کیا ہوا؟ یہ تو بس ایک بہت مہنگا اسسٹنٹ رکھنے جیسا ہو گیا۔ یہ ایک عام غلط فہمی ہے۔ ہیومن ان دا لوپ کا مطلب ہر قدم پر اجازت لینا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے آخری اور سب سے اہم قدم پر انسانی تصدیق لینا۔ اے آئی سارا بھاری کام کرتا ہے، وہ ڈیٹا اکٹھا کرتا ہے، تجزیہ کرتا ہے، مسودہ تیار کرتا ہے، وہ تمام کام جو 95% وقت لیتے ہیں۔ اچھا، انسان کا کام صرف آخری 5% ہے، یعنی جائزہ لینا اور حتمی منظوری دینا۔ صحیح۔ اس سے وقت بھی بچتا ہے اور غلطی کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ یہ آٹومیشن اور ذمہ داری کے درمیان ایک بہترین توازن ہے نا؟ تو عملی طور پر یہ کیسا نظر آئے گا؟ کیا ایجنٹ ایک پاپ اپ بھیجے گا کہ باس یہ میں نے کر دیا ہے، دیکھ لیں؟ کچھ ایسا ہی سمجھ لیں۔ قانونی ایجنٹ کی مثال میں دلائل کا مسودہ تیار کرنے کے بعد وہ اسے خود عدالت میں فائل نہیں کرے گا، بلکہ وہ صارف کو کہے گا مسودہ تیار ہے، کیا آپ اس کا جائزہ لینا چاہتے ہیں یا میں آگے بڑھوں؟ اور ساتھ میں یہ بھی بتا سکتا ہے کہ اس دلیل میں یہ کمزوری ہو سکتی ہے، برائے کرم اس پر غور کریں۔ یہ شفافیت اعتماد پیدا کرتی ہے، صارف کو کنٹرول کا احساس ہوتا ہے۔ واہ، یعنی ایجنٹ کو صرف کام کرنا نہیں سکھایا جا رہا، بلکہ اسے ایک طرح سے اخلاقیات یا ضابطۂ اخلاق بھی دیا جا رہا ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ کون کون سے اصول ہیں اس میں؟ جی، کتاب میں واضح حفاظتی رہنما اصولوں یعنی سیفٹی گائیڈ لائنز کی ایک فہرست ہے۔
یہ ایجنٹ کے لیے سرخ لکیریں ہیں جنہیں وہ عبور نہیں کر سکتا۔ مثلاً ایجنٹ کو سختی سے منع کیا گیا ہے کہ وہ طبی تشخیص نہ کرے۔ وہ علامات پر معلومات دے سکتا ہے لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کو فلاں بیماری ہے۔ اور سیاسی معاملات میں؟ اسے سیاسی طور پر کسی کو قائل کرنے کی کوشش کرنے سے بھی روکا گیا ہے۔ اس کا کام غیر جانبدار رہنا ہے۔ اسی طرح وہ صارف کی اجازت کے بغیر کوئی خفیہ ڈیٹا ظاہر نہیں کر سکتا۔ ایک اور دلچسپ اصول یہ ہے کہ اگر وہ کوئی تصویر بناتا ہے تو اس میں حقیقی لوگوں کی شناخت استعمال کرنے سے گریز کرے گا تاکہ پرائیویسی محفوظ رہے۔ اور سب سے اہم جو میرے خیال میں بہت ضروری ہے وہ یہ کہ کوئی بھی ناقابل واپسی کارروائی جیسے کوئی فائل ڈیلیٹ کرنا یا ای میل بھیجنا صارف سے واضح طور پر پوچھے بغیر نہیں کرنی چاہیے۔ بالکل، مجھے یاد ہے کہ میں ایک ابتدائی ایجنٹ کو ٹیسٹ کر رہا تھا اور میں نے اسے مبہم ہدایات دیں کہ کلین اپ دی فولڈر۔ اس نے تصدیق کیے بغیر کچھ اہم فائلیں ڈیلیٹ کر دیں۔ اسی دن مجھے سمجھ آیا کہ ناقابل واپسی کارروائی سے پہلے تصدیق کا اصول صرف ایک لائن نہیں بلکہ سب سے اہم حفاظتی جال ہے۔ یہ اصول ایجنٹ کو ایک طاقتور ٹول سے ایک ذمہ دار ساتھی بناتے ہیں۔ یہ حفاظتی اصول اور انسانی نگرانی کا تصور تھیوری میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اصل دنیا میں یہ سب کیسے کام کرتا ہے؟ کیا اس کی کوئی حقیقی مثال موجود ہے جہاں ان تمام چیزوں کو کامیابی سے جوڑا گیا ہو؟ جی، کتاب اس پورے بلو پرنٹ کو سمجھانے کے لیے ایک بہت ہی عملی اور حقیقی مثال دیتی ہے، پاک فائلر AI ٹیکس ایجنٹ۔ یہ مثال تمام ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک مکمل تصویر دکھاتی ہے۔ اچھا، پاک فائلر، یہ نام سے تو ٹیکس فائلنگ سے متعلق لگتا ہے، تو اس ایجنٹ کا بلو پرنٹ کیسا ہے؟ سب سے پہلے اس کی شناخت کیا ہے؟ اس کی شناخت بہت واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ یہ ایک کمپلائنس ایڈوائزر ہے، یعنی قوانین کی پابندی میں مدد کرنے والا مشیر۔ یہ کوئی دوست یا تفریحی باٹ نہیں ہے، اس کا لہجہ رسمی اور پیشہ ورانہ ہے، اور یہ اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں مہارت رکھتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسے استعمال کر سکیں۔ اور اس کے ٹولز؟ ظاہر ہے اسے حساب کتاب کے لیے کچھ چاہیے ہوگا۔ بالکل، اس کے پاس 4 اہم ٹولز ہیں۔ پہلا ہے ویب سرچ، تاکہ یہ ٹیکس کے تازہ ترین قوانین، نوٹیفیکیشنز اور ڈیڈ لائن سے باخبر رہے۔ دوسرا ہے پائتھون، جو یہ پیچیدہ ٹیکس کیلکولیشنز اور فارم بھرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تیسرا ایک خاص ٹول ہے جسے کینومور کہا گیا ہے، جو شاید لمبی دستاویزات سے خلاصہ رپورٹس بنانے کے لیے ہے۔ اور چوتھا ہے آٹومیشنز، جس سے یہ صارفین کو فائلنگ کی آخری تاریخوں کی یاد دہانی جیسے کام کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، شناخت اور ٹولز تو سمجھ آ گئے، لیکن اس کا سوچنے کا بہاؤ یا ورک فلو کیا ہے؟ ایک صارف کے لیے یہ پورا عمل کیسا ہوگا؟ اس کا ورک فلو بہت منظم ہے۔ یہ ایک انٹیک فارم سے شروع ہوتا ہے جہاں صارف اپنی آمدنی اور دیگر تفصیلات فراہم کرتا ہے۔ اس کے بعد ایجنٹ ان معلومات کی تصدیق کرتا ہے اور اگر کچھ کم ہو تو صارف سے مزید پوچھتا ہے۔ پھر یہ پائتھون ٹول کا استعمال کرتے ہوئے ٹیکس کا حساب لگاتا ہے۔ اس کے بعد یہ ایک حتمی خلاصہ رپورٹ تیار کرتا ہے جس میں تمام حساب کتاب واضح طور پر دکھایا جاتا ہے۔ اور پھر آتا ہے آخری اور سب سے اہم مرحلہ، ہیومن ان دا لوپ والا مرحلہ؟ بالکل، آخری مرحلہ ہے اکاؤنٹنٹ کا جائزہ، یعنی اکاؤنٹنٹ ریویو۔ AI نے تمام محنت کر لی، ڈیٹا جمع کیا، حساب کیا، فارم تیار کیا، لیکن حتمی فائلنگ سے پہلے ایک پیشے ورانہ انسانی اکاؤنٹنٹ اس پورے پیکج کا جائزہ لیتا ہے۔ یہ اس بلو پرنٹ کا نچوڑ ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ کیسے صحیح ٹولز، ایک منطقی ورک فلو اور ایک انسانی حفاظتی چیک مل کر ایک ایسا سسٹم بناتے ہیں جو طاقتور بھی ہے اور محفوظ بھی۔ یہ مستقبل کے ذمہ دار AI ایجنٹس کے لیے ایک بہترین ماڈل ہے۔ یہ واقعی ایک جامع مثال ہے، لیکن اس سب کے بعد ایجنٹ کو لانچ کرنے سے پہلے اس کی ٹیسٹنگ بھی تو ہوتی ہوگی۔ کیا کتاب اس بارے میں کچھ بتاتی ہے؟ کیونکہ اصل دنیا تو غیر متوقع چیزوں سے بھری پڑی ہے۔ جی، بلو پرنٹ کا ایک لازمی حصہ ٹیسٹنگ اور تکرار، یعنی ٹیسٹنگ اینڈ ایٹریشن ہے۔ ایجنٹ کو صرف سیدھے سادے سوالات پر ٹیسٹ نہیں کیا جاتا، اسے جان بوجھ کر مشکل اور عجیب و غریب حالات میں ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کی کمزوریاں سامنے آئیں۔ جیسے کہ کس قسم کے حالات؟ مثال کے طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب اسے نامکمل معلومات دی جائیں تو وہ کیسا رد عمل دیتا ہے، کیا وہ اندازے لگاتا ہے یا مزید معلومات مانگتا ہے۔
یہ بھی ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ جب صارف غصے میں یا متضاد ہدایات دے تو وہ کیا کرتا ہے۔ جیسے صارف کہے یہ سب ڈیلیٹ کر دو، نہیں رکو مجھے واپس چاہیے۔ اور تکنیکی پہلوؤں پر بھی ٹیسٹنگ ہوتی ہوگی نا، جیسے بہت بڑی فائلز کو ہینڈل کرنا۔ ہاں، اسے سینکڑوں صفحات پر مشتمل PDF فائلز دے کر ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ کیا وہ انہیں پروسیس کر سکتا ہے یا کریش ہو جاتا ہے۔ اور ایک بہت اہم ٹیسٹ خاص طور پر ہمارے خطے کے لیے زبانوں کے اختلاط کا ہے۔ کیا ایجنٹ بھائی میری ٹیکس کیلکولیشن کر دو فار دس فائنینشیل ایئر جیسی رومن اردو اور انگریزی کی ملاوٹ کو سمجھ سکتا ہے؟ یہ تمام ٹیسٹ اس کی مضبوطی کو پرکھتے ہیں۔ اور ان ٹیسٹوں کی کامیابی کو ماپا کیسے جاتا ہے؟ مطلب کوئی اسکور کارڈ ہوتا ہے؟ جی، اس کے لیے کچھ میٹرکس یعنی ایویلویشن میٹرکس استعمال ہوتے ہیں۔ پہلا ہے درستگی یعنی ایکوریسی، کیا جوابات حقائق کے اعتبار سے درست ہیں؟ دوسرا ہے کاملیت، کمپلیٹنس، کیا جواب میں صارف کے سوال کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا ہے؟ اور تیسرا، جو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، وہ ہے طویل گفتگو میں استحکام یعنی اسٹیبلٹی، مطلب کیا ایجنٹ ایک لمبی بات چیت کے دوران اپنی شناخت، مقصد اور پچھلی باتیں یاد رکھتا ہے؟ ان میٹرکس کی بنیاد پر ایجنٹ کو مسلسل بہتر بنایا جاتا ہے۔ تو اگر ہم آج کی پوری گفتگو کو سمیٹیں تو ایک اعلیٰ معیار کا AI ایجنٹ بنانے کا راز صرف ایک جدید ترین لینگویج ماڈل نہیں ہے۔ ہرگز نہیں، یہ ایک مکمل نظام ہے۔ اس کے لیے ایک مضبوط سسٹم پرومپٹ چاہیے جو اس کی شناخت اور اصولوں کی وضاحت کرے۔ اسے منظم ان پٹ اور آؤٹ پٹ کی سمجھ ہونی چاہیے۔ اس کے پاس کام کے لیے صحیح ٹولز ہونے چاہیے۔ ایک مضبوط حفاظتی طے ہونی چاہیے جو اسے غلطیاں کرنے سے روکے۔ اور سب سے بڑھ کر جہاں ضروری ہو وہاں انسانی جائزے کا ایک مؤثر میکانزم ہونا چاہیے۔ تو یہ بلو پرنٹ دراصل AI کو ایک جنگلی گھوڑے سے ایک تربیت یافتہ قابل اعتماد ساتھی بنانے کا طریقہ ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ یہ طریقہ کار ہمیں ایسے ایجنٹ بنانے میں مدد کرتا ہے جو حقیقی دنیا کے مسائل حل کر سکیں، نہ کہ صرف دلچسپ گفتگو کریں۔ یہ عام چیٹ باٹ سے آگے کا سفر ہے۔ یہ ذمہ دارانہ جدت ترازی کا راستہ ہے۔ آج کا یہ مواد ایک بہت اہم سوچ پر ختم ہوتا ہے۔ یہ بلو پرنٹ کہتا ہے کہ قانون اور طب جیسے حساس کاموں کے لیے انسانی جائزہ لازمی ہے، لیکن یہ ایک سوال بھی چھوڑ جاتا ہے۔ جیسے جیسے یہ ایجنٹ زیادہ قابل اور ذہین ہوتے جائیں گے، کیا ہمیں حساس کاموں کی تعریف کو بھی بدلنا پڑے گا؟ مستقبل میں کون سے روزمرہ کے فیصلے جو آج ہم خود کرتے ہیں ایسے ہو سکتے ہیں جن کے لیے AI کو آگے بڑھنے سے پہلے ہم سے یعنی انسانی نگرانی سے اجازت لینے کی ضرورت پڑے گی؟